اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ یہ سورہ الدہر کی آیتیں ہیں۔ اس میں وہ بنیادی بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو ہم نے انسانوں کو کیوں بنایا ہے اور ہم ان سے کیا چاہتے ہیں، اور یہ وقت تو بیت رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آپ کے باپ دادا کدھر چلے گئے، آپ نے بھی جانا ہے، اب آگے کیا ہونا ہے وہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے۔ تو سمجھدار وہ انسان ہے جو آگے کی فکر کرے، کل کی وہ فکر کرے۔ مرنا تو بہرحال سب نے ہے، مرنے کے بعد جو کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کوئی انسان ناکامی نہیں چاہتا ہے، اور اصلی ناکامی اور اصلی کامیابی کا وقت آنے والا ہے۔ دنیا کے جو معیار ہیں کامیابی کے یہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو کامیابی کا ایک معیار ہے وہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کا ہے، صحیح معنوں میں وہ کامیاب ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ بات ہمیں کہہ بھی دیتے ہیں بھئی آپ جس انداز سے یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، رد شرک کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں تک یہ پچھلے گروپوں کے اندر بار بار وہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جی۔ تو اس کے نزدیک کامیابی کیا تھا؟ یہاں دنیا میں آپ کوئی پتہ نہیں کیا غلبہ پکڑ لیں، یا دنیا میں اتنے لوگ آپ کے ساتھی ہو جائیں، یہ کامیابی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب نے ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے عملوں کا بھرپور بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلے کی اس کو اجازت مل گئی، مالک فرماتا ہے وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ رہا دنیا کا معاملہ، یہ عارضی ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ کیسی پیاری مثال دی نبی علیہ السلام نے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو چیز یہاں بو گے کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے کاٹو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، بڑی شدید آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈال دیا ہے پیدا کر کے، لہٰذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرے مالک نے اس دور کے اندر، یا جس دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی، اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان نہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، نہ اسے ہدایت چھین سکتا ہے، یاد رکھیے دونوں باتیں نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے، پوری دنیا کے علماء مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو پھر کوئی اس سے ہدایت وہ چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ عام طور پر یہ لوگ پھر کہہ دیتے ہیں یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ نے سیکھی ہے بھائی؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ دل کھول دیتا ہے مالک، اس کو ایمان کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھو، چند نوجوان تھے، رسول بھی نہیں ہے ان کے اندر، کتاب بھی کوئی نہیں ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ تھے، شہزادے تھے، یقین کرو، بڑے ہائی جو قسم کی ایلیٹ فیملی ہوتی ہے ان میں سے تھے وہ، اور غور و فکر انہوں نے کیا، اللہ نے ان کا دل کھول دیا۔ اور مالک فرماتا ہے جب وہ اٹھے ہیں اپنے ماحول کے اندر، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا ہے، چند نوجوان تھے اندازہ لگائیے، اور پھر انہوں نے ایمان کو بچانے کی فکر کی ہے کہ یہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اگر ہم نے ایمان کو نہ بچایا یہ قوم نہیں چھوڑنے والی ہے، یہ مار دے گی ہمیں، کیونکہ ایمان کا اعلان انہوں نے بڑے دربار کے اندر کر دیا تھا۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مخلوط نطفے سے، یعنی ماں اور باپ کے نطفوں سے پیدا کیا گیا ہے، اور کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اس کا امتحان لیں
اس کا امتحان لیں۔ دوسری جگہ فرمایا لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے پیدا کیا۔ ہم نوازنا چاہتے تھے، ہم انعام دینا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اس کو امتحان کے اندر ڈالا، اور اس غرض کے لیے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو امتحان میں ڈالا اور اس کو سوچنے سمجھنے والا بنایا، غور و فکر کرنے والا بنایا، بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دی ہے، اپنے فائدے نقصان سمجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی دفعہ سوچتا ہے، مشورے کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے بھی اسی طریقے سے غور و فکر کرنی ہے۔ یہ چیزیں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو تقوی اور فجور دونوں ہم نے یہ چیزیں اس کو دی ہیں، یعنی ہر انسان سمجھتا ہے، کوئی کام کرتا ہے یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے، یہ کیوں سمجھ جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور یہ دونوں چیزیں اس کے اندر رکھنے کے بعد یہاں ان آیتوں کے اندر مالک فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دیے۔ مالک کا ذرا نظام دیکھیں، غور کریں اس کے اوپر، اچھائی اور برائی کی تمیز بھی دے دی، پھر دونوں راستے بھی اس کے سامنے رکھ دیے، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ۔ اب اپنے عقل کو استعمال کر کے چاہے اچھائی کا راستہ اختیار کرو، چاہے برائی کا راستہ اختیار کرو، اس پر زبردستی نہیں، یہی امتحان ہے۔ بتائیے اس کے علاوہ کس طرح امتحان ہو سکتا تھا؟ یہ امتحان ہے انسانیت کا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، غور و فکر کرنے والا دل و دماغ دیے، اور پھر دونوں راستے بھی اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ وہی چیز ہے جو ہر صلات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ راستہ مانگ رہا ہے۔ اور یہ دعا بھی اللہ ہی کی سکھائی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ مالک نے ایسی یہ دعا نازل کی ہے بندوں کی زبان میں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم اوپر سے ایک آواز آئی، جس طرح دروازہ کھلتا ہے، آسمان کا دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ نازل ہوا، اور جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو دروازہ آسمان کا کھلا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے، اور جو فرشتہ نازل ہوا ہے یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ فرشتہ آیا ہے۔ تو وہ فرشتہ آ کے اس نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دو چیزیں آپ کے لیے ایسی لے کے آیا ہوں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دی نہیں گئی ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو چیزیں نہیں دی گئی ہیں، آپ آخری ہیں، آپ کو یہ چیزیں دی گئی ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں، اور ساتھ ہی خوشخبری سنائی کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں، دونوں یہ آیات ایسی ہیں کہ جب بھی انسان مانگے گا اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا، لازمی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کے اندر بتائیے کیا چیزیں مانگی ہیں انسان نے؟ اللہ نے کیا سکھایا؟ کیا مانگو میرے سے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو پہلے سورہ فاتحہ، کیونکہ مانگنے کا بھی ایک طریقہ آداب سکھائے مالک نے، پہلے اپنے مالک کو، خالق کو پہچانو تو کس سے مانگ رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام جو حمد ہے وہ میرے مالک کی ہے، رب العالمین کی ہے۔ الرحمن ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور یوم الدین فیصلے کے دن کا حاکم ہے، پورا کا پورا اختیار ایک ذات کی مٹھی کے اندر ہوگا۔ وہ جو شفاعت کا معاملہ وہ بھی کلی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو کہا جائے گا اور جس کے لیے کہا جائے گا، یاد رکھیے اس فلسفے کو، مالک جس کو معاف کرنا چاہے گا اپنی رحمت کی وجہ سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ نکالا ہے، اور جس کو مالک عذاب دینا چاہے گا اس کے لیے تو کسی کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور نام تو لو اس کا ذرا، جو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے کہہ دے یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کا نام لو۔ اس انداز سے، سوالیہ انداز سے، شانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت الکرسی کے اندر، اور اس طرح اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر بتایا کہ اس بات کو تازہ کرو جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو،
پیدا کیے گئے اللہ کی بندگی کے لیے، عہد و پیمان کرو اپنے مالک سے، بار بار کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے رہیں گے، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ بتائیے کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ اور یہ کوئی اجتہادی دعا نہیں ہے، یہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ تو بتائیے کوئی گنجائش ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی؟ یا رسول مدد، یا علی مدد، یا ابراہیم اغثنی، وہ کس کو کہہ رہے ہو؟ کچھ یقین ہے، کچھ ہوش ہے کس کو کہہ رہے ہو؟ لیکن بڑے بڑے علماء کی مت ماری جاتی ہے یہاں کہ جب ایمان اور توحید کی بات آتی ہے، دیوبندیوں کے چوٹی کے عالم میں محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی، تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے، حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتا تو رہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہے اور بندگی بھی اللہ ہی کی ہے، مدد بھی اللہ ہی سے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے عارضی طور پر تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے سارے ایمان کی چھٹی ہوگی۔ پہلی کڑاکے کی توحید جو آئی ہے قرآن کے اندر، جو دروازہ ہے قرآن کا ہدایت کا، اس کے اندر انہوں نے شرک رکھ دیا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ جب اتنے بڑے بڑے علماء، جب ہم کہتے ہیں دیکھو حضرت نے کیا لکھ دیا، کیوں لکھ دیا حضرت نے، تو کہتے ہیں حضرت نہیں جانتے تھے، آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ بتائیے آپ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ وہ یہ کہاں سے پڑھتے رہے؟ کہتے ہیں حضرت نہیں جانتے تھے، وہ حضرت نہیں جانتے تھے، ایمان نہیں تھا ان کا توحید کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر، تب انہوں نے یہ شرک کا دروازہ کھولا ہے۔ کہتے ہیں حضرت اتنے بڑے ہیں، اچھا پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ اللہ بڑا نہیں ہے؟ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، انبیاء نے جو طریقہ بتایا ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ تمہارے حضرت کا طریقہ صحیح ہے؟ تو یہ ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، باقی سب کا یہی حال ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جاؤ یا ابو العلا کے پاس جاؤ، جس کے بھی پاس جاؤ، انہوں نے اپنے حضرات رکھے ہوئے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، ان کی جو ہے نا ان کو بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، لیکن مالک کا وقار آج پیچھے چلا گیا۔ اور اللہ کا وہ وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے، تمہارے سر اونچے رکھوں گا، مالک فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اور تم مومن تو بنو، ماننے والے بنو نا، جھٹلانے والے تو نہ بنو۔ تو کیا اللہ آپ سے اتنی بات کا تقاضا نہ کرتا کہ اتنی بات کہہ دو کہ اللہ کی بات سچی ہے، بندگی بھی اللہ ہی کی ہے، مدد اللہ سے مانگنا ہے، اور مولوی کی بات جھوٹی ہے، مولوی جھوٹا ہے، اس نے غلط راستہ دکھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآنی اصطلاح کے اندر کفر بالطاغوت۔ مالک فرماتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جو کوئی طاغوت کا کفر کرے، جنہوں نے دین بگاڑا ہے، جنہوں نے دین کو ٹیڑھا کیا ہے، جنہوں نے توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کی ہے، ان کا کفر کرو۔ صرف بات یہ نہیں کہ بات نہیں ماننی ہے، مالک فرماتا ہے ان کو کافر قرار دو، تب تمہارا پہلا سٹیپ ہوگا ایمان خالص کے اندر، تب تم اللہ کے بندے ہو، تب تمہاری نمازیں تب تمہارے روزے ہیں، حج عمرہ، سارے اعمال جتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کے اوپر رکھے ہیں۔ تو اس طرح عہد و پیمان کرو، پھر مضبوط عہد و پیمان کرو یقین کے ساتھ، اور پھر مالک فرماتا ہے ذرا اور آگے بڑھو، اور ذرا دعا اس طرح مانگو، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلانا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جن پر اللہ نے انعام کیا سورہ نساء کے اندر ان کا ذکر کر دیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان کے اوپر میں نے انعام کیا ہے، جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یہ ان کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، یہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، یہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، وہ کیسے بہترین دوست ہیں جو کسی کے حصے میں آئے ہیں۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے میرے اچھے دوست ہوں۔ تو مالک فرماتا ہے جس کی دوستی انبیاء کے ساتھ ہو وہاں بتائیے، اور جس کی دوستی صدیقین کے ساتھ ہو، وہ دنیا کے انسانوں کی پرواہ کرے گا کہ فلاں حضرت ناراض ہو گئے، فلاں وہ دوست میرے ناراض ہو گئے، بھائی اللہ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے۔ مالک فرماتا ہے ایسے دوست میں آپ کو عطا فرماؤں گا وہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، صدیق اکبر کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، دوستیاں ہوں گی ان کے ساتھ، بھائی چارہ ہوگا، کھانے ہوں گے اکٹھے، محفلیں ہوں گی، آمنے سامنے تکیے لگا کے جس طرح آپ ابھی ہم آمنے سامنے بیٹھے، اسی طرح ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ نام کے ساتھ آپ کو بات چیت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کریں گے، آدم علیہ السلام کریں گے، نوح علیہ السلام کریں گے۔ بات یقین کی ہے، اللہ سے دعا مانگو یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، نوح علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ آدم علیہ السلام سے چلو شروع ہوتے ہیں، ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ جب وہ بھول ہو گئی، کہا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، بھول ہو گئی، اور اللہ نے بتایا میں نے نہیں منع کیا تھا،
تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، مالک فرماتا ہم نے یہ کلمات سکھائے، ہم نے یہ کلمات سکھائے آدم کو اور ان کی زوجہ کو، دونوں نے پکارا اپنے مالک اور خالق کو ربنا۔ کہاں واسطہ وسیلہ بتاؤ؟ اب یہ واسطہ وسیلہ کدھر سے آیا ہے؟ تبلیغی نصاب سے، تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور بھی کتنوں کے عقیدے عقائد دیوبند کے نصاب کے، کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، پھر آخر میں کہا کہ اے اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے پوچھا کہ آدم تجھے یہ کیسے پتہ چلا، یہ نام کہاں سے لے آئے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، جب میں نے پڑھا، جیسا تو نے مجھے روح ڈالی میں نے پڑھا دیکھا یہ نام لکھا ہوا تھا، مجھے اسی وقت کچھ شک ہو گیا یا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نام ایسا ہے، تو میں نے واسطہ دیا۔ تو اللہ نے کہا بالکل صحیح تو نے اندازہ لگایا تھا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا میں تجھے نہ پیدا کرتا، دوسری انداز سے کہ میں جہانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اور اسی کے دوسرے الفاظ ہیں مقصود کائنات، سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات، یہ سارے الفاظ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو بتائیے اب ہم کہاں جائیں، کس کو مانیں؟ اللہ ہمارا مالک فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اس طرح قبول ہوئی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں اس طرح قبول ہوئی، واسطے وسیلے کے ساتھ ہوئی ہے۔ کس کو مانو گے؟ اللہ کے بندے، کس کی بات پر یقین کرو گے؟ تو اللہ کی بات کو ماننا ہے اور مولویوں کی بات کو جٹلانا ہے۔ صرف یہ بات نہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ کہتے رہے ہم تو نہیں کہتے نا جی، وہ کہتے رہے ہم تو نہیں کہتے نا جی، ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے نہیں اتنی بات نہیں چلے گی، طاغوت کا کفر کرو، ان کا انکار کرو، انہی کے ساتھ تو تمہاری جنگ ہونی چاہیے جن کو ایمان خالص سے ہٹایا ہے، جنہوں نے، انہی کے خلاف تمہاری تبلیغیں ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کا بتاؤ کہ یہ ہے وہ شرک کا دروازہ کھولنے والے، چاہے سجدہ تعظیمی والے ہوں چاہے دوسرے ہوں، جتنے بھی ہیں جنہوں نے ایمان کا راستہ روکا ہے اللہ کی بات کو پیچھے کر کے، تو ان لوگوں کا راستہ، انبیاء کا راستہ یہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، اسحاق علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کی زندگی، یوسف علیہ السلام کی زندگی، اللہ کو رکوع کرنے والے، اللہ کو سجدے کرنے والے، خوشیوں کے اوپر اللہ کی شکر گزاری کرنے والے، پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اندازہ لگائیے ذرا، اور ساتھ ہی فرمایا ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ ایک ہی طریقہ انبیاء کا یاد رکھیے، اور ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ نے اس کو بند کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی نے جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر کوئی نبی آیا ہے، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہوں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایک ہی دعوت ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ بڑی ظالم چیز ہے، کوئی جس کا کفر کر ہٹاتا ہے آپ کو، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے پیر ہے، چاہے آپ کے گھرانے کے کچھ لوگ ہیں، علاقہ ہے، بادشاہ ہے، آپ کا اپنا نفس ہے، اگر اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے بندگی سے، یہ بھی طاغوت بنے گا۔ اپنی نہیں چلے گی، مالک کی بات چلے گی، یاد رکھیے، مالک کی فرمانبرداری ہوگی۔ اپنے آپ کو بھی، اپنے وقار کو، اپنی عزت کو پاؤں کے نیچے رون دو اپنے مالک کے مقابلے میں۔ یہ سجدہ سب سے اونچا قرب کا مقام ہے، انسان اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ مالک میں ختم، بس تو ہے، اس انداز سے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ انبیاء کا راستہ یہاں گویا اسی کا ذکر ہے۔ قرآن کی بعض آیات کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ مالک فرماتا ہے ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اور سورہ فاتحہ کے اندر آپ یہ بھی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، تو مالک نے ان کا راستہ بھی دکھا دیا آگے، یعنی دونوں راستے سامنے رکھ دیے۔ وہی چیز ہے کہ دونوں چیزیں دکھانا ہمارا کام ہے۔ اب چاہے ماننے کا مطلب ہے توحید کو اختیار کرو، ایمان کو اختیار کرو، اللہ کی طرف آؤ، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ رد کر دو، یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، صوفیوں کا راستہ، پیروں کا راستہ، مولویوں کا راستہ، سیاسی لیڈروں کا راستہ، جو بھی راستے ہیں سارے کے سارے جہنم کی طرف جانے والے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں آپ خود بھی پڑھ لیجئے، مالک نے فرمایا یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہے مانو تو چاہے نہ مانو۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں آپشنل ہوتی ہیں، مالک فرماتا ہے یہاں آپشنل چیزیں نہیں ہیں، اور اگر یہ دونوں راستے میں نے دکھا دیے ہیں تو اس کے بعد سنو انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، کہ جو یہ اللہ کا راستہ نہ اختیار کرے ہم نے ان کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے اگر ان کے راستے پر چلو گے، ان مولویوں اور پیروں کے مسلکوں کے راستے پر چلو گے، ان کو اپنا امام بناؤ گے،
علی انجینئر صاحب کا ان کا شرک کئی دفعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں، ان کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ بتائیے پھر تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ بتاؤ، اگر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کے پیچھے جمعے پڑھتے ہو، یا ان کو اپنا لیڈر اور ہیرو مانتے ہو، پھر قرآن میں یکفر بالطاغوت جو کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان طاغوتوں کا کفر کرنا ہے۔ یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ ان کا ایمان اور ہے، قرآن کا ایمان اور ہے۔ فرمایا ہم نے زنجیریں اور بڑھتی آگ مہیا کر کے رکھی ہوئی ہے، ان کا ذکر کیا، پھر ماننے والوں کا ذکر کیا۔ فرمایا نیک لوگوں کے لیے ہم نے ایسے مشروبات، ایسے ساغر وہ پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے مشروبات پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے ان کو اپنے نہریں نکال لیں گے، ان کے معاملات کر دیں گے، بڑے بڑے ان کے محلات ہوں گے اور نہریں ہوں گی، ان کی خوبصورت بیویاں ہوں گی، خدمت گزار بیٹ مین نوکر ہوں گے، اشاروں پر دوڑتے ہوں گے، جیسے موتی چھپا کے رکھے ہو موتی، اس طرح کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں اللہ کے بندوں۔ ہمیشہ کی جوانی، دنیا میں جتنی پریشانیاں آپ دیکھتے ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، ہر روز ناگواریاں ہیں، کبھی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی رینٹ دینا ہے جی، کبھی گھر کا مسئلہ ہے، کبھی بیوی بچوں کی بیماریاں ہیں، پریشانی، ہر ایک پریشانی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مالک نے سب کا ذکر کیا کہ ساری پریشانیوں کو آپ سے دور کر دیا جائے گا۔ ان الفاظ سے بھی آپ ناواقف ہو جائیں گے کہ یہ بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، مشکل کیا چیز ہوتی ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے، ناگواری کیا چیز ہوتی ہے، ناممکن کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ اشارہ فرمائیں تو آپ کے لیے سب کچھ تیار ہوگا، آپ منہ سے نکالیں وہ ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، موت ختم کر دی جائے گی، موت کو موت دے دی جائے گی۔ اللہ کے بندوں غور کرو، موت کو موت دے دی جائے گی، کوئی موت نہیں ہے۔ یہ جو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ایک دن جہنم کو ختم کر دیا جائے گا، انہوں نے قرآن کی گویا یہ آتے ہیں، ایسا لگتا نہیں پڑی، موت کو موت دی جائے گی۔ اگر جہنم کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر ابلیس کا کیا بنے گا بتاؤ؟ یہ انہوں نے سب نے، وحدت الوجودیوں نے، انہوں نے اس طرح دین کا جنازہ نکال دیا۔ وہ خوف جو اللہ کا ایک ہونا چاہیے وہ ختم کر دیا، وہ سنجیدگی ختم کر دی انہوں نے ایمان اور عقیدے کے اندر سے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مرنے سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ سب سے بڑی چیز اگر کوئی شکریہ کی تو یہ بات ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ کا دھیان کسی اور کی طرف جاتا ہے کہ فلاں کو شاید اللہ نے زیادہ دے دیا اور مجھے تھوڑا کم دے دیا، تو آپ نے ایمان کی پھر قدر نہیں کی ہے، آپ نے پھر قرآن کی قدر نہیں کی ہے۔ یہ قرآن، یہ ایمان جس کو مل گیا اللہ کے بندوں، یہ زیادہ گردانے یاد کرنے سے نہیں آتا ہے، نہیں ملتا ہے۔ اگر زیادہ گردانے یاد کرنے سے ایمان ملتا تو خادم حسین رضوی کو ملتا، اس سے زیادہ کوئی گردانے یاد کرنے والا نہیں تھا، یاد رکھیے۔ ایسی ایسی گردانے اس کو، ایک ایک قرآن کے حرف کی، پورے قرآن کے ایک ایک حرف کی اس کو گردانے آتی تھی۔ لیکن عقیدہ دیکھیے کیسا شرک کی عقیدہ، ادھر سے جناب مزار پر جاؤ تو یہ پلیٹ آ جاتی ہے، فلاں یہ آگے کر دیتے ہیں، یہ مشکل ہے۔ پوری زندگی شرک کے نعرے لگواتے رہے، اور ان کے بیٹے نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ بابا جی کی زندگی میں تو ہر بندہ ہمارا مقرر آگے کچھ اپنا تعارف کراتا تھا، اب ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے، اب تعارف یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے نبی کے کتے ہیں، بس۔ بتائیے، یہ عالم دین اپنا تعارف کرا رہے اللہ کے بندوں، یہ قوم کو لیڈ کریں گے، یہ نظام لائیں گے۔ کوئی حلوے بانٹنے والا ہے مفتی محمود صاحب نے کہ نظام مصطفیٰ نازل کر وہ نافذ کر دیں گے جی، علی اجمیری کی قبر کے اوپر آ کے انہوں نے حلوہ بانٹا۔ آج ان کا بیٹا کہتا ہم دین لے آئیں گے۔ کہاں سے دین لے کے آ جاؤ گے؟ تم خود دیندار نہیں ہو، تم خود اجرتی ہو، دکاندار ہو۔ کسی نے پوچھا مولانا صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہنس پڑے آگے سے، ہنس پڑے، بس اللہ چلا رہا ہے۔ کیسے چلا رہا ہے یہ نہیں بتائے گا۔ تو سب کا پیٹ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کوئی بھی آج اجرتی ہے بتائے، کوئی اللہ کے لیے نماز پڑھاتا ہو مجھے بتاؤ، کوئی اذان اللہ کے لیے دیتا ہو اور وہ اسی اجرت نہ لیتا ہو، وہ بریلویوں کا امام ہو مؤذن ہو، وہ دیوبندیوں کا امام ہو مؤذن ہو، وہ اہل حدیثوں کا امام ہو مؤذن ہو، بتاؤ کوئی ایک تو نشاندہی کرو نا جو اللہ کے لیے کراتا ہو۔ یہ سارے کے سارے دکاندار ہیں۔ ان کے پیچھے اگر اپنی نمازیں برباد کرو گے، ایمان برباد کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ آگ میں رہنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی کتاب اور حدیث کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔